سال کی عمر میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں اور سامنے داڑھیوں والے بڑی بڑی عمر والے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ نے بچے کو ہمارے اوپر استاد مقرر کر دیا ہے, ہمیں آپ پڑھائیں, آپ سے پڑھنے آئے ہیں. تو حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں جنہوں نے پڑھنا ہے اسی سے پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا ہے تو اپنے گھروں کو چلے جاؤ. 7 سال کا عرصہ تدریس کا, امامت کا, حضرت کا جامع امینیہ اور گرد و نواح میں. کون؟ مولانا محمد حسین نیلوی, جنہوں نے 103 کتب اور رسائل لکھے. آج دعوت کرتے ہو ہم نے یہ لکھا, ہماروں نے یہ لکھا, ہماروں نے یہ لکھا. میں بتا دینا چاہتا ہوں مولانا محمد حسین نیلوی نور اللہ مرکزہ وہ مرد درویش جس نے 103 کتب لکھی, رسائل لکھے, اور اس کے علاوہ مضمونوں کا حساب ہی نہیں. کون؟ مولانا محمد حسین نیلوی, جنہوں نے زندگی میں 76, 70 اور 6 تراویح کے مصلے سنائے. کتنے؟ قربان جاؤں اس مرد درویش سے. سرگودا سے چلے, گجرانوالہ میرے پاس آئے, میں گھر سے باہر نکلا, حضرت کو خوش آمدید کہا, پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا, اپنے ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے میں لے گیا. میں نے کہا حضرت بڑھاپے کس عالم میں آپ سرگودا سے چل کر آئے ہیں, بہت تکلیف ہوئی ہوگی. فرمان لگے بیٹا نہیں, وہاں سے چلا تھا, قرآن پڑھنا شروع کیا, یہاں پہ پہنچا ہوں 16 پارے منزل ہو گئی ہے. دیکھ لیا آپ نے. اس کے بعد مولوی ایوب طوفانی, اس کی مسجد حیات النبی مدرسہ فیضان سرفراز میں انہوں نے فیضان سرفراز کانفرنس منعقد کی. اس میں دوبارہ انہوں نے اسی مولوی عطاء الرحمن شہباز کو مدعو کیا اور سٹیج پر مولوی الیاس گمن, اسماعیل محمدی اور مولوی عبدالستار صاحب کی موجودگی میں اس نے جمعیت اشاعت توحید و سنہ اور ان کے بزرگوں کے خلاف وہی زبان استعمال دوبارہ شروع کر دی, اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ اشاعت توحید و سنہ والے تو کافر ہیں اور مماتی کافر ہیں, اور کافروں سے مناظرہ نہیں بلکہ مبالغہ ہونا چاہیے. اس کلمات کہنے کے بعد چند منٹوں کے اندر ہی اسی مسجد, اسی مدرسہ کے احاطے میں وہ دم توڑ گیا. خود ملاحظہ کیجیے. آپ مقابلے میں نہ آئیں, آپ توبہ کر لیں. مقابلے کی بات نہیں ہے, میں مقابلے کے لیے دعوت نہیں دیتا. اور ڈنکے کی چوٹ ایک بات کہتا ہوں, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گستاخ رسول کے ساتھ حضرت مناظرے نہیں ہوتے, جہاد ہوتا ہے. جہاد ہوتا ہے, مناظرہ نہیں ہوتا. دیکھ لیا آپ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد جمعیت اشاعت توحید و سنہ گجرانوالہ کے تمام علماء کی مشاورت, امیر ضلع کے حکم پر حضرت مولانا محمد اکرم ہچکوی صاحب کے مدرسہ تنویر الاسلام حافظ آباد روڈ گجرانوالہ میں ترجمان حق کانفرنس مورخہ 23 جولائی سن 2009
بروز جمعرات بعد از نماز ظہر طے کی گئی، جس میں مناظر اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا خضر حیات صاحب اور فاتح مشائخ نصرت العلوم شیخ التفسیر والحدیث مناظر اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا محمد یونس نعمانی صاحب نے مدلل انداز میں قرآن و سنت کے مطابق اپنا موقف پیش کیا. آپ خود دیکھ لیں. گجرانوالہ میں ہم ابتدا کرنے والے نہیں ہیں، ابتدا آپ کی طرف سے ہوئی. اس گجرانوالہ میں اس ملک کے اتنے گندے اور برے حالات کے باوجود آپ کے مولوی صاحبان نے ہماری جماعت کے اوپر کیچڑ اچھالا، ہمارے جذبات کو ابھارا، اور آپ کے ذمہ داران اسٹیج پہ موجود تھے، انہوں نے روکا نہیں. اس کے باوجود ہم نے پروگرام کیا، اور ہم نے پروگرام کے اندر آپ کے اکابر کا نام احترام سے لیا، ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا سبق ہے. انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی لہجے کے اندر ہم گفتگو کریں گے. ہم نے اپنا مسلک واضح کرنا ہے، کسی پر کیچڑ اچھالنا مقصود. ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے، سنا سکتا ہے جس کو چاہے. میرا اللہ چاہے تو آگ کو یا نار کونی بردم و خطاب کیا ہے کہ نہیں؟ آگ تیری میری سنتی ہے اور اللہ کی میں یشاء. یہی بات میں نے بتائی ہے خرق عادت اور عادت کی. رب کو اختیار ہے، رب قادر ہے دیوار کو سنا دے، رب قادر ہے یا جبالو ابے بھی پہاڑوں کو سنا دے، رب قادر ہے پانی کی لہروں کو سنا دے، رب قادر ہے آگ کے شعلوں کو سنا دے، رب قادر ہے درختوں کو سنا دے، رب قادر ہے زمین کو سنا دے. میرا رب قادر ہے کسی میت کو زندہ کا کلام سنا دے. بے شک بے شک. ان اللہ یسمع، لیکن عادت کیا ہے؟ ما انت بمسمع من فی القبور، ما انت بمسمع من فی القبور. فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ تو آئے سنانے کے لیے ہیں. انک لتہدی الی صراط، آپ کا تو کام ہی مسئلہ حق سنانا ہے. اور ایک قوم ایسی بھی ہے ان اللہ تو چاہے جس کو سنا دے. ما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان کو فی القبور جو قبروں کے اندر ہیں، جو قبروں کے اندر ہیں، جو قبروں کے من فی القبور جو قبروں میں ہیں. اگر من ٹھیک نہ ہوئے تو اے من بھی سمجھ نہیں. اگلا جہان کون سا جہان ہے؟ غیب کا. غیب کے جہان کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ کون ہے؟ عالم الغیب. غیب کے جہان کے حالات کو جاننے والا کون ہے؟ عالم الغیب اللہ. آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کی بات ہر بات سن رہا ہے، آپ عالم الغیب ہیں. عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ملاحظہ کر لیا آپ نے. اس کے بعد مولوی ایوب طوفانی نے دوبارہ اپنی مسجد حیات النبی مدرسہ فیضان سرفراز میں شہید حیات النبی کانفرنس منعقد کی.